نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وادع الی ربک صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. حاضرین گرامی اور سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ہمیں بے شمار نعمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں. آج کے جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ تعالی ہم دعوت و تبلیغ کے عنوان پر گفتگو کریں گے اور اختصار کے ساتھ قرآن و سنت میں اس حوالے سے جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اور اس کے طریقہ کار پر جو ہدایات عطا فرمائی ہیں انہیں پڑھیں گے اور انہیں سنیں گے. اسلام دعوت کا دین ہے اور دین اسلام نے اول روز سے ہی اسلام کی دعوت کو اپنے ماننے والوں پر لازمی قرار دیا ہے. اب دعوت کا جو فریضہ ہے یہ ہر کسی پر اس کی استطاعت کے مطابق فرض ہے. انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی طرف دعوت دینے والے تھے اور وہ اللہ کے اذن، اللہ کے حکم اور اس کی وحی کو کما حقہ لوگوں تک پہنچانے کے ذمہ دار تھے. اور پھر ہر دور میں علماء جو انبیاء کرام کے ماننے والے ہیں وہ اپنے اپنے علم کے مطابق اس دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں. دین اسلام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اٹھائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کو امت مسلمہ پر عائد کیا ہے. لیکن اصول وہی کار فرما ہے کہ ہر کسی کے لیے یہ حکم عام ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے، لیکن دعوت کا جو دائرہ کار ہے وہ حسب استطاعت ہے اور استطاعت سے مراد علم اور حکمت اور جو سماجی اور معاشرتی مقام و مرتبہ ہے اس کے مطابق ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ القصص کی آیت نمبر 87 میں فرمایا وادع الی ربک، اور تم اپنے رب کی طرف بلاتے رہو، یعنی لوگوں کو دعوت دیتے رہو. اور اس طرح تبلیغ یعنی پہنچا دینا اللہ کا پیغام یہ دعوت ہے. اور انبیاء کرام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اعلان کروایا، جیسے سورہ یاسین کی آیت نمبر 17 میں بیان فرمایا وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے نہیں مگر صاف صاف پہنچا دینا، یعنی اللہ کا جو حکم ہے اسے واضح اور صاف طور پر پہنچا دینا ہماری ذمہ داری ہے. یعنی یہ انبیاء کرام کی ذمہ داری ہے اور پھر انبیاء کرام کے واسطہ سے امتیوں کی ذمہ داری.
تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا سورہ المائدہ میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجیے، یعنی لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دعوت کا عمل جو ہے اسے لازمی قرار دیا گیا ہے، اور کسی بھی نبی کی یہ اولین ذمہ داری ہوتی ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، توحید کی دعوت دینا، اور اچھے کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے منع کرنا۔ اب یہ دعوت جو ہے یہ انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے، انفرادی دعوت کا بھی حکم ہے اور اجتماعی دعوت کا بھی حکم ہے، لیکن اس دعوت میں تسلسل کتنا ہونا چاہیے اور دعوت کا معیار کیسا ہونا چاہیے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اعلان بیان فرمایا، جس سے سورہ نوح کی آیت نمبر 5 میں بیان کیا گیا، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب بے شک میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا، یعنی رات دن میں دعوت دیتا رہا، یعنی میں نے دن اور رات کی تمیز بھی نہیں کی، اللہ کی طرف لوگوں کو دن رات بلاتا رہا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ المومن میں یہ اعلان فرمایا، وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اے میری قوم مجھے کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو، یعنی تم مجھے اس کام سے منع کر کے آگ کی طرف، دوزخ کی طرف دعوت دیتے ہو، جبکہ میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں نجات دلانا چاہتا ہوں۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ داعی جو ہے اس کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے عذاب اور اللہ کی گرفت سے چھڑانے اور بچانے کی تگ و دو کرے اور پوری کوشش بروئے کار لائے۔ پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس صفت کو بیان فرمایا سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 46 میں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، کہ آپ اللہ کی طرف اس کے اذن سے دعوت دینے والے ہیں، بلانے والے ہیں۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت میں سے ایک منصب داعی یعنی اللہ کی طرف دعوت دینے والے کا ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کس قدر اہم ذمہ داری ہے کہ اسے بطور صفت اور بطور منصب کے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیا جا رہا ہے، آپ سے منسوب کی جا رہی ہے یہ ذمہ داری۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی سورہ النحل کی آیت نمبر 125 میں فرمایا، ادعو الی سبیل ربک، اور اے رسول معظم آپ اپنے رب کی راہ کی طرف بلائیے، یعنی دعوت دیجیے۔ تو یہ دعوت ایک تسلسل ہے، یہ مسلسل عمل ہے۔ پھر انفرادی دعوت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور اہل ایمان مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار ہیں، وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ یعنی اس میں ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کی یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ہمارے شعور کو دستک دے رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت
کہ ہمیں اپنے معاشرے اور اپنے سماج سے لا تعلق ہو کے زندگی نہیں گزارنی چاہیے. ہم یہ نہیں سوچ سکتے اور نہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کوئی جو مرضی کرتا پھرے ہمیں اس سے کیا. یعنی ہماری یہ سوچ نہیں ہو سکتی کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کی. اس لیے کہ اگر ہم ایسا سوچتے ہیں تو پھر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دیتے ہیں. اور اگر ہم یہ فریضہ ترک کریں گے تو اس فریضے کو ترک کرنے کا وبال ہم پر آئے گا. پھر ہم خود اس وبال کا شکار ہوں گے جو برائی کی صورت میں معاشرے میں سرایت کر چکا ہے. یعنی اگر معاشرہ جو ہے وہ برائی کی رو میں بہ رہا ہے اور برائیوں کا شکار ہو چکا ہے، اچھائیوں کو ترک کر چکا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ نیک لوگ بھی اسی کا شکار ہو جائیں گے اگر وہ نیکی کا حکم نہیں دیتے اور برائی سے منع نہیں کرتے. تو قرآن مجید فرقان حمید میں ہر دو حوالے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا حکم دیا. سورہ التحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفرادی دعوت کے حوالے سے بڑے زوردار انداز میں حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس پر سخت مزاج طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو کسی بھی امر میں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کام سارے انجام دیتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ہر ایمان والے کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنا بھی ذمہ دار ہے اور اپنی آل اور اولاد اور اہل و عیال کا بھی ذمہ دار ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری اولاد جو کر رہی ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے، میری بیوی جو کر رہی ہے وہ خود اس کی ذمہ دار ہے. یعنی اس سے حساب لیا جانا ہے، اس سے بھی لیا جانا ہے اور اس خاندان کے سرپرست اور اس خاندان کے سربراہ سے بھی حساب لیا جانا ہے. یعنی صرف وہی ذمہ دار نہیں ہے، اس خاندان کا سربراہ بھی ذمہ دار ہے. تو اس لیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی آگ کے عذاب سے بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں. اگر آج ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، آج ہمارے بچے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، روزے نہیں رکھتے، نیک کام نہیں کرتے، تو یہ نہیں کہ ہم خود نیک کام کر رہے ہیں لہٰذا ہم بری ذمہ ہو چکے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنی نیکی کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں پر بھی نظر رکھنی پڑے گی اور ان کو بھی نیکی کے کام پر قائل کرنا پڑے گا، راغب کرنا پڑے گا. اس لیے کہ اگر ہم نے ان کو اس بات پر راضی نہ کیا تو پھر کل کو ان کا حساب ہمیں بھی دینا پڑے گا. ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بیوی بچوں کو دوزخ کی آگ سے کیوں نہیں بچایا، غلط کاموں سے کیوں منع نہیں کیا. اس لیے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیہ، تم میں سے ہر کوئی صاحب رعیت ہے. صاحب رعیت کا مطلب یہ ہے کہ جو جس قدر ذمہ دار ہے، جس قدر اختیار والا ہے، اسی قدر وہ اس ذمہ دار ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمران جو صاحب رعیت ہے، حکمران، اس سے اس کے پورے ملک کے بارے میں پوچھا جائے گا، پوری رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا. اور پھر آدمی اپنے گھر والوں کا راعی ہے، صاحب رعیت ہے، اس سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور اسی طرح ایک عورت جو ہے وہ اپنے گھر بار، اپنے بچوں اور اپنے گھر کی راعی ہے یا راعیہ ہے، اس سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا. بتاؤ اپنے خامند کی کمائی کو کہاں خرچ کیا؟ خامند بہت محنت کرتا تھا، بتاؤ اپنے خامند کے بچوں کی کس قدر تربیت کی ہے، ان کو کتنا نیکی کا حکم دیا ہے، برائی سے منع کیا ہے، ان کا کس قدر تم نے اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا ہے. تو یہ سارے امور اس عورت سے بھی پوچھے جائیں گے،
اس کے خامن سے بھی پوچھے جائیں گے. تو اس طرح درجہ بدرجہ جو جس قدر زیادہ اختیار رکھتا ہے، جس قدر زیادہ ذمہ داری کا حامل ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری سے متعلق اس سے سوال کرے گا. اس لیے کوئی بری ذمہ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی شخص بری ذمہ نہیں ہے حضور کی امت میں. ہر کوئی ذمہ دار ہے. اگر کوئی کسی اور کا ذمہ دار نہیں ہے تو کم از کم اپنے نفس اور اپنی جان کا ذمہ دار ضرور ہے. یعنی اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی، کسی کے بیوی بچے نہیں ہیں، اس کے بھائی اور اس کے بیٹے نہیں ہیں، اس کی بہنیں نہیں ہیں، اور کوئی بھی اس کے زیر سرپرستی اگر نہیں ہے تو وہ تنہا اپنے آپ کا ذمہ دار ہے. اور جو جس قدر زیادہ اہل و عیال رکھتا ہے، عیال والا ہے، خاندان والا ہے، اسی قدر اس کے خاندان سے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک عورت جو برے کام کر رہی ہوگی وہ اپنے ساتھ کئی لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی. وہ کہے گی، جب اسے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گی کہ میرا باپ مجھے نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا، برائی سے منع نہیں کرتا تھا، اس لیے میں بدکاری کے کام میں پڑ گئی. میری ماں نے مجھے نیکی کا حکم نہیں کیا، اس لیے میں اس کام میں لگی رہی. پھر میرا بھائی تھا جو بڑا تھا اور وہ مجھے روک سکتا تھا، اس نے مجھے منع نہیں کیا. پھر اس کے بعد میرا خاوند تھا، میرے خاوند نے مجھے منع نہیں کیا. اور میرے خاوند کے فوت ہونے کے بعد میرا بڑا بیٹا تھا، وہ بھی مجھے منع کر سکتا تھا، اس نے مجھے منع نہیں کیا. تو آپ اندازہ کر لیں وہ ایک خاتون اپنے ساتھ 5 لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی. 5 لوگ اس ایک عورت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اس لیے یہ معاشرہ جو ہمارا معاشرہ ہے، اس میں کوئی بھی شخص بری الذمہ نہیں ہے. اور ہمیں اپنے معاشرے کی برائیوں کو دیکھ کر کبھی بھی آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ ایمان کی نفی ہے، یہ ایمان کی نفی ہے. اگر ایمان دل میں ہے تو اس کا کم از کم درجہ جو ہے وہ ایمان کا یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کڑے، اسے برا محسوس کرے کہ یہ گناہ ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے. ورنہ اعلیٰ درجہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے روکنا ہے، اور اس کے بعد دوسرا درجہ اپنی زبان سے روکنا، زبان سے منع کرنا. تو دوستان محترم، اس طرح یہ دعوت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کر دی ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق. یعنی اگر کوئی شخص عالم دین ہے، وہ علم رکھتا ہے، تو اس کے علم کے مطابق اس پر یہ فرض عائد ہے. اگر کوئی عالم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جتنا علم دیا ہے، جتنی سمجھ بوجھ دی ہے اور جتنا اختیار دیا ہے، وہ اس اختیار اور ذمہ داری کے مطابق جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اور اس پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اجتماعی دعوت کا حکم دیا، اور اجتماعی دعوت میں اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ فریضہ عائد کیا کہ اگر امت کے لوگ جمع ہو کر، اکٹھے ہو کے اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کا کام کریں، تو اس کا حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں دیا. فرمایا وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اور تم میں ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، خیر اور بلائی کی دعوت دے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، روکے. تو اس آیت کریمہ میں اس طرف یہ واضح اشارہ ہے کہ کسی بھی اسلامی معاشرے میں یا اسلامی ملک میں ایک جماعت کا قیام جو ہے وہ ہونا چاہیے جو نیکی کے کام کرنے والی جماعت ہو. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جماعتیں بنتی ہیں، تنظیمیں بنتی ہیں، تحریکیں بنتی ہیں، اور اس وقت بہت سی جماعتیں ایک گلی محلے سے لے کے پورے ملک میں پھیلی ہوئی جماعتیں موجود ہیں. ممکن ہے ان جماعتوں کے جو ابتدا میں ان کی جو بنیاد ہے وہ اسی بات پر ہو کہ وہ نیکی کا کام کریں گے، لیکن آہستہ آہستہ ایسی جماعتیں جو ہیں وہ ایسی افراد ان پر غالب آ جاتے ہیں، اور ایسے افراد کے ہاتھوں میں ان کی باغ ڈور آ جاتی ہے جو دین کی آڑ میں دنیا کماتے ہیں، جو دین کی آڑ میں دنیا کماتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت سے مدرسوں والے وہ بہت بڑے بڑے جاگیردار بن جاتے ہیں، صاحب جائیداد بن جاتے ہیں. یعنی مدرسوں کو اپنی آمدنی کے لیے وہ فیکٹری کے طور پر استعمال کرتے ہیں. یعنی مدرسہ ہے
جو کہ اللہ کے دین کی اقامت کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، دین اسلام کی تحصیل کے لیے اور اشاعت کے لیے بنا ہے، لیکن اسی مدرسے کی آڑ میں وہ اپنی پراپرٹیاں بنا لیتے ہیں۔ تو اسی طرح جماعتیں جو ہیں وہ بنتی ہیں دین کی دعوت کے لیے، لیکن اس دین کی دعوت کی آڑ میں اس کے جو داعین ہوتے ہیں، مبلغین ہوتے ہیں، وہ اپنی ذاتی جائیدادیں اور جگیریں بنانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اس راہ سے ہٹ جاتے ہیں جو راہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرمائی ہے اور جو اس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت قرار دیا، ساری امتوں میں سے ایک بہترین امت کا اعزاز اور ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے صرف اس وجہ سے عطا فرمایا کہ یہ امت لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے والی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے والی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے تاکہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو اس امت کو بہترین امت جائیداد کی وجہ سے قرار نہیں دیا گیا، مال و دولت کی وجہ سے قرار نہیں دیا گیا، روپے پیسے کی وجہ سے قرار نہیں دیا گیا، اور ظاہری جو وجاہت ہے اور جاہ و حشمت ہے، اقتدار ہے، اس کی وجہ سے اس امت کو بہترین امت قرار نہیں دیا گیا، بلکہ اس امت کو بہترین امت قرار دینے کی فقط ایک وجہ بیان کی گئی، اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ یہ امت جو ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہترین امت کا حصہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں اور وہی لوگ کہلا سکتے ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ جو نیکی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے منع نہیں کرتے اور یہ فریضہ جو ہے وہ ادا نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو بہترین امت کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بھی دعوت کا ایک اجتماعی جو رنگ ہے اور اجتماعی جو روپ ہے اس کو بیان فرمایا کہ دعوت جو ہے وہ اجتماعی طور پر اس کو منظم کرنا اور منظم کر کے دعوت کے عمل کو آگے بڑھانا، یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اور دراصل یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ریاست کی سرپرستی میں یہ کام کیا جائے اور ریاست جو ہے منظم انداز میں دعوت کے کام کو آگے بڑھائے، اس کو تشکیل دے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ دین کو سیکھیں اور ریاست ان کی سرپرستی کرے اور وہ دین کی اشاعت اور تبلیغ کا کام کریں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ بالکل دین سے لا تعلق ہیں اور ان کو کوئی غرض و غایت نہیں، کوئی تعلق واسطہ نہیں دین کے ساتھ، وہ صرف اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں، سیاسی معاملات، اور انہوں نے سیاست کو مذہب سے بالکل الگ کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری سیاست جو ہے وہ اس قدر گندی ہو گئی ہے اور اس قدر بھیانک ہو گئی ہے کہ انسان مرتے ہیں تو مر جائیں، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، اور لوگوں کا جو جینا ہے وہ محال ہو گیا ہے، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر ان کے اندر مذہب ہوتا اور مذہبی تعلیمات انہوں نے سیکھی ہوتی اور ان کی تربیت مذہبی ہوتی، دینی تربیت ہوتی، تو پھر ان کے اندر خوف خدا ہوتا، وہ معاشرے سے لا تعلق نہ ہوتے، پھر معاشرے کو وہ اس طرح مہنگائی کی دلدل میں نہ پھنسا دیتے جس طرح انہوں نے پھنسایا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، کہ دین اگر سیاست سے جدا ہو جائے تو پھر چنگیز خان کی طرح وہ صرف قتل و غارت گری ہی کرنے والے بن جاتے ہیں ایسے لوگ جو اہل سیاست ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم نے اپنے سیاستدانوں کو انسانیت سکھانی ہے، خوف خدا سکھانا ہے اور لوگوں کی خدمت کا جذبہ سکھانا ہے، تو وہ سکھانے کے لیے دین ہے، دین کا پلیٹ فارم ہے کہ دین کے ذریعے ہی ہم یہ باتیں ان کو سکھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرمان میں ہمیں اجتماعی دعوت کا حکم دیا، اور ایک جماعت اور ایک گروہ منظم طور پر جو دین کی دعوت کا کام کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے، اس کی تشکیل اور اس کی ترکیب کا حکم دیا۔ اور یہ اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ انفرادی طور پر دعوت جو ہے وہ اس قدر زیادہ مؤثر نہیں ہو سکتی جس قدر اجتماعی طور پر دعوت مؤثر ہو سکتی۔ یعنی اس بات سے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا
کہ اگر کوئی کام کرنے والا بندہ تنہا کام کرے اور اس کے مقابلے میں اگر ایک جماعت کام کرے گی تو جماعت کا کام جو ہے وہ بہت زیادہ مؤثر ہوگا۔ اگر کسی غلط کام کرنے والے آدمی کو کوئی اکیلا آدمی روکنا چاہتا ہے تو اس کا روکنا جو ہے وہ شاید کہیں زیادہ مشکل ہو، لیکن اگر 10 آدمی اکٹھے ہو کے اسے روکنا چاہیں تو وہ بہت آسان ہو سکتا ہے۔ تو یہ اجتماعی حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ دعوت اگر اجتماعیت کا روپ اختیار کر جائے تو وہ زیادہ مؤثر ہو جاتی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بعد کچھ احادیث کو دیکھتے ہیں جس میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی اہمیت کو بیان فرمایا اور اس کے طریقہ کار کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلے صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستوں میں بیٹھنے سے بچتے رہنا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسی جگہوں پر بیٹھنے کے سوا ہمارے پاس چارہ کار نہیں، یعنی ہم مجبور ہیں، راستوں میں بیٹھنے پر ہم مجبور ہیں کیونکہ ہم بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا راستوں میں بیٹھنا ضروری ہے تو راستے کا حق ادا کیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں بیٹھنے کا کیا حق ہے؟ تو حضور نے فرمایا، نظر نیچی رکھنا، تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹا دینا، سلام کا جواب دینا، اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے منع کرنا، یہ راستے کا حق ہے۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس بندے سے جو گھر سے باہر نکلتا ہے اس کو یہ حکم دیا ہے، جو کسی بھی وجہ سے اور کسی بھی مقصد سے راستے میں بیٹھتا ہے، اس کی مجبوری ہے یا جو بھی اس کا مقصد ہے، اگر وہ راستے میں بیٹھتا ہے تو نبی کا یہ حکم ہے کہ وہ اپنی نظر نیچی رکھے، وہ اپنی نظر نیچی رکھے اور وہ دیکھے کہ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز تو نہیں، کانٹے تو نہیں پڑے ہوئے، اینٹ روڑے پتھر تو نہیں پڑے ہوئے، اس سے کوئی پھسل کر یا کسی کی گاڑی کے نیچے آ کر کسی کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی تکلیف دہ چیز ہے تو اس پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کو ہٹائے، اور پھر اس کے بعد وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور اس حدیث کو امام مسلم نے الصحیح میں روایت کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جس امت میں جو بھی نبی بھیجا، اس نبی کے لیے اس کی امت میں سے کچھ مددگار اور اصحاب ہوتے تھے جو اپنے نبی کے طریقہ کار پر کاربند ہوتے اور اس کے امر کی اقتدا کرتے، یعنی پیروی کرتے اپنے نبی کی پورے طور پر۔ پھر ان صحابہ کے بعد کچھ نالائق لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے فعل کے خلاف قول اور اپنے قول کے خلاف فعل کیا، یعنی جن کے قول و فعل میں تضاد پیدا ہو گیا، ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو نالائق تھے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ نالائق ہیں۔ لہذا جس شخص نے اپنے ہاتھ سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ بھی مومن ہے، جس نے اپنی زبان سے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے، اور جس نے اپنے دل سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ بھی مومن ہے۔ اس کے بعد رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اندازہ کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے جو راہ حق سے ہٹ جاتے ہیں، اپنے نبی کی تعلیمات اور نبی کی سیرت اور سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف اگر کوئی جہاد کرنے والا ہے، اپنے ہاتھ سے جہاد کرنے والا، تو اسے مومن قرار دیا، اپنی زبان سے جہاد کرنے والے کو مومن قرار دیا، اور اپنے دل سے جہاد کرنے والے کو مومن قرار دیا۔ اور دل سے جہاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے برا کام دل سے برا محسوس ہوتا ہے، وہ دل میں کڑتا ہے اور اسے برا محسوس کرتا ہے کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط کام ہے۔ اور اگر دل کے اندر بھی احساس نہیں ہے تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اب ذرا سوچئے، کیا آج ہماری یہ سوچ نہیں ہے کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کی برائی اس کے ساتھ ہے؟ ہمیں کیا پڑی ہے بھائی، ہم کسی کے برے کام میں ہمیں روڑے اٹکاتے پھریں، ہم اپنے سر لے لیں، ہم کسی سے نفرت جو ہے وہ مول لیتے پھریں، کوئی ہمارے خلاف ہو جائے گا، ہمیں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج افسوس یہ ہے کہ یہ سوچ اپنا لی ہم لوگوں نے کہ کوئی جو مرضی کرتا پھرے، ہم لا تعلق ہو گئے،
اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور جو میں نے پہلے حدیث عرض کی اور قرآن مجید کی آیت سورہ النحل کی آیت نمبر 6 جو میں نے بیان کی، اس کو اگر دیکھیں تو کیا ہم اپنے معاشرے میں ہونے والی برائیوں کو نظر انداز کر کے ان سے لا تعلق ہو کے ایمان والے کہلا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آئیے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ملاحظہ کیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد صحیح مسلم میں بیان کیا کتاب الزکاة میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کی تخلیق 360 جوڑوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ ان انسان کے جسم کے جو جوڑ ہیں وہ 360 ہیں۔ جو شخص اللہ اکبر کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، استغفر اللہ کہتا ہے اور لوگوں کے راستے سے پتھر یا کانٹے یا ہڈی کو ہٹاتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، یہ کام 360 دفعہ کرتا ہے، وہ اس دن شام کے وقت تک اپنے آپ کو آگ سے دور کر لیتا ہے، آگ سے دور کر چکا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کام ہر روز ہر ایمان والے پر ایک دن میں 360 مرتبہ فرض ہے اس حدیث پاک کے مطابق۔ تو اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، لا الہ الا اللہ کہیں، استغفر اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، یعنی یہ کلمات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر اور تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں، یہ کلمات بھی ہم پڑھیں دن میں، اور پھر ہر اذیت دینے والی چیز کو راستے سے ہٹائیں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، تو یہ 360 مرتبہ اگر کوئی یہ کام کرے گا تو وہ اپنے آپ کو اس دن آگ سے دور کر لے گا، آگ سے محفوظ ہو جائے گا۔ اب ذرا سوچئے، کیا ہم یہ کام کرتے ہیں؟ ہم تو سوچتے نہیں، کرنا تو دور کی بات ہے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے الجامع الصحیح میں بیان کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابن آدم کو اپنے کلام سے کوئی فائدہ نہیں، ابن آدم کو اپنے کلام سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ سراسر نقصان ہے سوائے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے اور اللہ کا ذکر کرنے سے۔ یعنی اگر ان تین چیزوں کے علاوہ انسان ذکر کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، کلام کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، تو اس کا انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ آئیے اپنا کلام تو دیکھیں، ہم کیا باتیں کرتے ہیں؟ ہم تو اپنا احتساب ہی نہیں کرتے، ہم کیا کچھ بولتے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے انسان وہی بولتا ہے جو سنتا ہے۔ اگر ہم نے گانے سننے ہیں تو پھر ہم نے گانے ہی گانے، رستے میں آتے جاتے یا نہاتے ہوئے، یعنی جب ہم لوگوں سے لا تعلق ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، تو ہماری زبان سے وہی نکلنا ہے جو ہمارے دماغ میں ہے، جو ہم نے سنا ہوا ہے۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور کثرت سے ذکر کرتے ہیں، تو پھر ہم تنہائی میں بھی، شعوری طور پر بھی اور غیر شعوری طور پر بھی ہماری زبان سے اللہ کا ذکر ہی نکلے گا، اللہ کا ذکر نکلے گا، اس کی حمد و ثنا بیان ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ آج ہماری زبانیں جو ہیں وہ کیا بیان کر رہی ہیں، ان سے کیا باتیں ہوتی ہیں، کیا کلام نکلتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں، اور اس کا ایک حصہ ہے اور اسے ابن ماجہ میں بیان کیا گیا، ابن ماجہ نے السنن میں اس کو روایت کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو لوگوں کا ڈر حق بات کہنے سے نہ روکے، کسی شخص کو لوگوں کا ڈر حق بات کہنے سے نہ روکے جبکہ اسے اس شے کا حق ہونا معلوم ہو۔ یعنی اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات حق ہے تو پھر آپ کو اس پر ڈٹ جانا چاہیے، اسے کہہ دینا چاہیے۔ لوگوں کے ڈر سے چھپانا یہ ایمان کی نفی ہے، یہ اسلام کی نفی ہے۔ لیکن آج دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، یہی تو کچھ کر رہے ہیں۔ ہم اپنا تعلق بچاتے ہیں، ذاتی تعلق بچاتے ہیں، ذاتی فائدہ بچاتے ہیں، حق بات پر نہیں ڈرتے، حق بات نہیں کہتے ہیں، بلکہ ہم دوسروں کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ یار چپ ہی رہتے تو اچھا تھا، یہ چپ ہی رہو، چھوڑ دو، دفع کرو، مزید مصیبت بڑھ جائے گی تمہیں۔ لیکن دین ہمیں جو کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم حق بات کرنے والے بنے اور اس پر ڈٹ جانے والے بنے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور اس حدیث کو
کئی محدثین نے، امام احمد بن حنبل نے السنن میں روایت کیا اور دیگر محدثین نے روایت کیا، حضور نے فرمایا نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو قبل اس کے کہ وہ دور آ جائے جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو۔ آج وہ وقت نہیں آ گیا؟ ہم کتنی دعائیں مانگتے ہیں صبح و شام؟ بولیے کتنی دعائیں مانگتے ہیں؟ ہر نماز کے وقت ہم دعا مانگتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی دعائیں مانگتے ہیں، جمعوں میں دعائیں مانگتے ہیں، عیدوں میں دعائیں مانگتے ہیں، روزوں میں دعائیں مانگتے ہیں، صبح و شام دعائیں مانگتے ہیں۔ کتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اپنے خاندان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اپنے ملک کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، حضور کی ساری امت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دیا ہے، اور دوسری وجہ اس میں ہمارا رزق حرام ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث ہے، حضرت سعد سے فرمایا تھا، سعد اپنی روزی پاک کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ اپنی روزی پاک کر لو، اللہ دعا قبول فرمائے گا۔ آج ہماری دعائیں اگر قبول نہیں ہوتی تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دیا ہے۔ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے منع نہیں کرتے، اور حال تو یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بھی نہیں اٹھاتے نماز کے لیے، اپنی اولاد کو نیکی کا حکم نہیں دیتے، کسی کو باہر کیا دینا۔ اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ ہمارا رزق چونکہ پاک نہیں رہا، رزق چونکہ حلال نہیں رہا، تو اس لیے ہمارے اندر وہ ایمان کا جذبہ نہیں رہا، خوف طاری ہو گیا ہم پر۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا انسان کے، اور اسے صحیح ابن خزیمہ میں روایت کیا گیا، انسان کے ہر عضو پر ذرا سوچئے اور سنیے اور اپنا محاسبہ کیجئے۔ حضور فرما رہے ہیں انسان کے ہر عضو پر، جسم کے ہر حصے پر نماز فرض ہے۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا یہ تو آپ نے ہمیں بہت مشکل میں ڈال دیا، بڑی سخت بات بتائی۔ آپ نے فرمایا تمہارا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی نماز ہے، کمزور کی مدد کرنا بھی نماز ہے، راستے سے کانٹے وغیرہ ہٹانا بھی نماز ہے، اور نماز کے لیے جاتے ہوئے اٹھنے والا ہر قدم نماز ہے۔ ہم نے تو محدود کر دیا اسلام کا تصور، اسلام کی تعلیمات کو محدود کر دیا، ہر تصور کو محدود کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں صرف ہم نے یہ نماز پڑھ لی ہے، فرض ادا ہو گیا، کافی ہے، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہر جسم کے ہر حصے پر نماز کو فرض کر دیا ہے۔ اور وہ نماز فقط یہ نہیں ہے جو مسجد میں آ کے پڑھتے ہیں، مسجد سے باہر جو ہمارے اعمال ہیں، اگر ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں تو وہ بھی نماز ہے، لوگوں کے کام آتے ہیں وہ بھی نماز ہے، لوگوں کی مشکلات دور کرتے ہیں وہ بھی نماز ہے۔ اب کتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے بہت سی احادیث تھیں، جو کہ ٹائم ہو گیا، ایک آخری حدیث اس میں عرض کر کے اسی پر بات کا اختتام کرتے ہیں۔ دوستان محترم، پہلے سے مدرسے بھی زیادہ ہیں، تقریریں کرنے والے واعظین بھی زیادہ ہیں، لیکن عمل اور کردار وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک المیہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، حضرت انس بن مالک اس کو روایت کرتے ہیں، اور صحیح ابن حبان میں اس کو روایت کیا گیا۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے معراج کی شب دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظین ہیں، تقریریں کرنے والے۔ یہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظ ہیں جو لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، یعنی خود نیک کام نہیں کرتے تھے۔ لوگوں کو کہتے تھے نمازیں پڑھو، خود نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لوگوں کو کہتے تھے روزے رکھو، خود روزے نہیں رکھتے تھے۔ لوگوں کو کہتے تھے جہاد کرو، لیکن خود جہاد نہیں کرتے تھے۔ لوگوں سے کہتے تھے اچھے کام کرو، لیکن خود برائی میں مبتلا رہتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے واعظ، تقریریں کرنے والے اور خطباء۔ دوستان محترم، اگر نیکی کی دعوت کوئی مؤثر بنانا چاہتا ہے تو نیکی کی دعوت انسان کی مؤثر تب بنتی ہے جب انسان کا کردار مؤثر ہوتا ہے۔ مؤثر دعوت انسان کا کردار بناتا ہے، انسان کا قول و فعل بناتا ہے۔ اگر ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے تو ہماری بات میں اثر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے تو ہماری بات میں تاثیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے آج برائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، نیکی سکڑتی چلی جا رہی ہے، کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا سب سے بڑا یہ فریضہ بنتا ہے
نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، وہ لوگ خود بے عمل ہیں۔ لیکن یہ بات سوچ کر، یہ بات سن کر ہم اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں ٹھہرا سکتے۔ اگر کوئی غلط ہے تو وہ غلط ہے، اس کی غلطی جو ہے وہ خود بھی بھگتے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دے گا۔ لیکن ہم دین کی راہ سے نہیں ہٹ سکتے یہ سوچ کر کہ دیکھو نا جی، پیروں کا بھی یہی حال ہے، مولویوں کا بھی یہی حال ہے، تو ہم ہی پر کوئی فرض ہوتا ہے کہ ہم دین پر عمل کریں۔ ایسا نہیں ہے بھائی، ہم اپنی جان نہیں چھڑا سکتے کسی کو دیکھ کر، کسی کی برائی کو دیکھ کر اور اس برائی کا بہانہ بنا کر ہم نیکی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اور ہم دعوت اللہ کے عمل سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے دائرہ کار کے مطابق نیکی کا کام کریں، برائی سے منع کریں۔ پچھلے دنوں واٹس ایپ پر ایک بڑا زبردست میسج چلتا رہا۔ ایک عورت نے ایک عالم دین کو فون کیا اور وہ کہنے لگی کہ حضرت صاحب ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے بچے صبح نماز کے لیے نہیں اٹھتے، میں کیا کروں؟ عالم دین نے کہا، اے خاتون، اگر تمہارے گھر کو آگ لگ جائے تو پھر بچے تمہارے اندر سو رہے ہوں تو تم کیا کرو گی؟ وہ کہتی ہے، پھر تو میں ان کو ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹ کے باہر نکالوں گی تاکہ یہ آگ سے بچ جائیں۔ تو عالم دین نے کہا، پھر سمجھ لو کہ اگر تم ان کو دوزخ کی آگ سے بچانا چاہتی ہو تو بے شک تمہیں گھسیٹ کر اٹھانا پڑے، ان کو نماز کے لیے اٹھایا کرو۔ لیکن آج ہمارا عمل یہ نہیں ہے۔ سکول کے لیے ہم اٹھاتے ہیں، کالج کے لیے اٹھاتے ہیں، ٹیوشن کے لیے اٹھاتے ہیں، ان کاموں کے لیے، دنیا داری کے لیے اٹھاتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے نہیں اٹھاتے، نماز کے لیے نہیں اٹھاتے، قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں اٹھاتے۔ آج دین کا حال اسی طرح ابتر نہیں ہوا ہے، ہمارے عمل اور کردار کی وجہ سے ابتر ہوا ہے کہ ہماری سوچیں بدل گئیں، ہماری ترجیحات بدل گئیں، ہم دین کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو دینی چاہیے۔ تو اس طرح دین آہستہ آہستہ سکڑتا چلا جائے گا، اور حال یہ ہوگا کہ پھر لوگ دین سے بیگانے ہو جائیں گے اور دین اجنبی ہو جائے گا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات میں سے یہ علامت بیان فرمائی ہے کہ لوگ قرآن پڑھیں گے مگر عمل کوئی نہیں کرنے والا ہوگا، دین پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، دین اجنبی ہو جائے گا۔ اور وہ دین کی اجنبیت آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دین اجنبی ہے، وہ تڑپ نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے جو ہمارے اندر ہونا چاہیے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اندر تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے جھلکتا ہے جو جذبہ، وہ آج نہیں ہے۔ تو اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جا کے جواب دینا ہے، اور صرف اپنا ہی جواب نہیں دینا، اپنی بیوی کا بھی جواب دینا ہے، اپنے بچوں کا بھی جواب دینا ہے، اپنے اہل و عیال کا بھی جواب دینا ہے۔ تو آج ہمیں اس جواب کے متعلق ضرور سوچنا چاہیے اور ضرور فکر مند ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔